وہ اگلے دن تقریباً 10 بجے سیدہ اماں کے گھر آئے۔ امامہ کا مسکراتا مطمئن چہرہ دیکھ کر فوری رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف سلار کے سلام کا جواب دیا بلکہ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اس کا ماتھا بھی چوما۔ یہ سب بھی لے کر جانا ہے؟ وہ اسے اپنے کمرے میں لائی تھی۔ وہاں کتابوں کی 2 الماریاں تھیں اور ان میں تقریباً 300-400 کتابیں تھیں۔ یہ بکس؟ سلار نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ نہیں، یہ ایزل، کنوینس اور پینٹنگ کا سارا سامان بھی۔ امامہ نے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ بڑے پینٹنگ کے سامان اور کچھ ادھوری پینٹنگز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہے؟ بکس ہی تقریباً 2 کارٹن میں آئیں گی۔ سلار نے ان کتابوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ نہیں، یہ اتنی ہی بکس نہیں ہیں، اور بھی ہیں، امامہ نے کہا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور پھر گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے ایک کارٹن کھینچنا شروع کیا۔ ٹھہرو، میں نکالتا ہوں۔ سلار نے اسے روکا اور خود جھک کر اس کارٹن کو کھینچنے لگا۔ بیڈ کے نیچے جتنے بھی ڈبے ہیں وہ سارے نکال لو، ان سب میں بکس ہیں، امامہ نے اسے ہدایت دی۔ سلار نے جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا، وہاں مختلف سائز کے کم از کم 7-8 ڈبے موجود تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک ڈبہ نکالتا گیا۔ بس، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری کے اوپر ایک اسٹول پر چڑھی، کچھ ڈبے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلار نے ایک بار پھر اسے ہٹا کر خود وہ ڈبے نیچے اتارے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کتابوں کی آخری کھیپ ہے، کیونکہ کمرے میں اسے ڈبہ رکھنے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ اب الماری کو کھولے اس کے اندر موجود ایک خانے سے کتابیں نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ کم از کم 100 کتابیں تھیں جو اس نے الماری سے نکالی تھیں۔ وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ الماری کے بعد بیڈ سائڈ ٹیبلز کے دراز کی باری تھی، ان میں بھی کتابیں تھیں۔ بیڈ سائڈ ٹیبلز کے بعد ڈریسنگ ٹیبلز کے درازوں اور خانوں کی باری تھی۔ کمرے میں موجود کپڑے کی جس باسکٹ کو وہ لانڈری باسکٹ سمجھا تھا وہ بھی کتابیں اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا اسے کمرے کی مختلف جگہوں سے کتابیں برآمد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بیڈ پر موجود کتابوں کا ڈھیر اب شیلف پر لگی کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی بڑی شد و مت کے ساتھ کمرے کی مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی کتابیں نکال رہی تھی۔ اس نے ان کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جو صحن میں کھلتی تھیں۔ اس کے بعد سلار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کر ان میں سے بھی کچھ کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو پلاسٹک کے شاپرز میں بھی بند تھیں۔ شاید یہ احتیاط کتابوں کو مٹی اور نمی سے بچانے کے لیے کی گئی تھی۔ بس اتنی ہی کتابیں ہیں؟ اس نے بلاہٹ سلار کو مطلع کیا۔ سلار نے کمرے میں چاروں طرف بکھرے ڈبوں اور ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بڑے تحمل سے پوچھا۔ کوئی اور سامان ہے؟ ہاں، میرے کچھ اور کنوینس اور پینٹنگز بھی ہیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ سلار نے ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر سے ایک کتاب اٹھائی۔ وہ ایک ناول تھا، گھٹیا رومانس لکھنے والے ایک بہت ہی مشہور امریکن رائٹر کا ناول۔ اس نے ٹائٹل پر نظر ڈالی اور بے اختیار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اگر وہ اس ناول کا نام امامہ کے سامنے لیتا تو وہ سرخ ہو جاتی۔ اس نے ناول کھولا۔ کتاب کے اندر پہلے ہی خالی صفحے پر امامہ نے اپنا نام لکھا تھا۔ جس تاریخ کو وہ کتاب خریدی گئی وہ تاریخ، جس جگہ سے خریدی گئی وہ جگہ، جس تاریخ کو کتاب پڑھنا شروع کیا اور جس تاریخ کو کتاب ختم کی۔ وہ حیران ہوا۔ اس طرح کے ناول کو وہ فضول سمجھتا تھا۔ وہ شاید یہ کبھی پسند نہ کرتا کہ اس رائٹر کے کسی ناول کو کوئی اس کے ہاتھ میں دیکھے، مگر اس نے اس ناول پر اتنی سنجیدگی سے اپنا نام اور ڈیٹس لکھی ہوئی تھیں جیسے وہ بے حد اہم کتاب ہے۔ اس نے ناول کے چند اور صفحے پلٹے اور پھر کچھ بے یقینی کے عالم میں پلٹتا ہی چلا گیا۔ ناول کے اندر جگہ جگہ رنگین مارکرز کے ساتھ مختلف لائنز ہائی لائٹ کی گئی تھیں
بعض لائنز کے سامنے سٹار اور بعض کے سامنے ڈبل سٹار بنائے گئے تھے۔ وہ بے اختیار ایک گہرا سا سانس لے کر رہ گیا۔ ان لائنز میں بیہودہ رومانس، بے حد پلے ٹانگ، سوپی باتیں، زو معنی ڈائلاگز تھے۔ ان پر سٹار بنے ہوئے تھے اور وہ نشان زدہ تھے۔ سلار نے وہ ناول رکھتے ہوئے دوسرا ناول اٹھایا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ وہ سب کے سب رومانٹک تھے، ایک ہی طرح کے رومانٹک ناولز، اور وہ سب بھی اسی طرح ہائی لائٹڈ تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار رومانٹک، اور وہ بھی ملز اینڈ بونز اور بار بار کارٹ لینڈ کے ٹاپ کے رومانس کے اتنے سنجیدہ کاری سے مل رہا تھا۔ اور کتابوں کے اس ڈھیر کو دیکھتے ہوئے اس پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتی تھی بلکہ صرف یہی ناولز پڑھتی تھی۔ کمرے میں موجود ان ڈھیر 2000 کتابوں میں اسے صرف چند پینٹنگز، کریکری اور شاعری کی کتابیں نظر آئی تھیں، باقی سب انگلش ناولز تھے۔ اور یہ لے کر جانی ہے۔ ایک ناول دیکھتے ہوئے وہ امامہ کی آواز پر بے اختیار چونکا۔ وہ کمرے میں 2-3 چکروں کے دوران کچھ مکمل اور کچھ ادھوری پینٹنگز کا ایک چھوٹا سا ڈھیر بھی بنا چکی تھی۔ سلار اس دوران ان کتابوں کے جائزے میں مصروف رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ناول واپس کتابوں کے اس ڈھیر پر رکھ دیا جو بیڈ پر پڑا تھا۔ کارپیٹ پر پڑی ان پینٹنگز پر نظر ڈالتے ہوئے سلار کو احساس ہوا کہ سیدہ اماں کے گھر میں جا بجا لگی ہوئی پینٹنگز بھی اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھیں، اور یقیناً ان پینٹنگز کے کسی دیوار پر لٹکا نہ ہونے کا سبب مزید خالی جگہ کا دستیاب نہ ہونا تھا۔ بیٹا، یہ سارا کاٹ کباڑ کیوں اکٹھا کر لیا؟ یہ لے کر جاؤ گی ساتھ؟ سیدہ اماں کمرے میں آتے ہی کمرے کی حالت دیکھ کر چونکیں۔ اماں، یہ ضروری چیزیں ہیں میری۔ امامہ سلار کے سامنے اس سامان کو کاٹ کباڑ قرار دیے جانے پر کچھ جذبس ہوئی۔ کیا ضروری ہے ان میں؟ یہ کتابیں تو ردی میں دے دیتے، اتنا ڈھیر لگا لیا ہے، اور تصویریں وہیں رہنے دیتی جہاں پڑی تھیں۔ چھوٹا سا گھر ہے تم لوگوں کا، وہاں کہاں پورا آئے گا یہ سب کچھ؟ سیدہ اماں کتابوں کے اس ڈھیر کو دیکھ کر مدہوش ہو رہی تھیں۔ یقیناً انہوں نے بھی امامہ کی ساری کتابوں کو پہلی بار اکٹھا دیکھا تھا، اور یہ ان کے لیے کوئی خوشگوار نظارہ نہیں تھا۔ نہیں، آ جائے گا پورا یہ سب کچھ۔ 3 بیڈ رومز ہیں، ان میں سے ایک کو استعمال کریں گے یہ سامان رکھنے کے لیے، لیکن دوسری چیزوں کو یہیں رکھنا پڑے گا۔ کمبل، کولٹس، ریگز اور کشنز وغیرہ کو وہ 1 سیکنڈ میں تیار ہو گئی تھی۔ لیکن بیٹا، یہ سارا سامان تو کام کا ہے، گھر سجانا، اس سے یہ کتابوں کے ڈھیر اور تصویروں کا کیا کرو گی تم؟ سیدہ اماں اب بھی مترس تھیں۔ کوئی بات نہیں، ان کی کتابیں ضروری ہیں، ابھی کچھ اور کارٹن یا شاپرز ہیں جنہیں پیک کرنا ہے۔ سلار نے اپنے سویٹر کی آستینوں کو موڑتے ہوئے آخری جملہ امامہ سے کہا۔ 3 بجے کے قریب وہ سارا سامان سلار کے گھر پر گیسٹ روم میں بکھرا ہوا تھا۔ فرقان نے اس دن بھی انہیں افطاری کے لیے اپنی طرف مدعو کیا ہوا تھا، لیکن سلار نے معذرت کر لی، فی الحال اس سامان کو ٹھکانے لگانا زیادہ اہم تھا۔ ایک سٹور میں سلار نے کچھ عرصے پہلے ایلومینیم اور گلاس کے ریکس والی کچھ الماریاں دیکھی تھیں۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں لگایا ہوا چکر بیکار نہیں گیا۔ 6 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی ایک ہی طرح کی 3 الماریوں نے گیسٹ روم کی ایک پوری دیوار کو کور کر کے یکدم اسے اسٹڈی روم کی شکل دے دی تھی۔ لیکن امامہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان 3 الماریوں نے اس کی تقریباً ساری کتابیں سما گئی تھیں۔ ان کتابوں کو اتنے سالوں میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کی جگہ نصیب ہوئی تھی۔ اس کے ایزل اور ریکس لانڈری کی دیوار پر بنی ریکس پر سمیٹے گئے تھے۔ وہ جہیز کے سامان میں برتنوں اور بیڈ شیٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لائی تھی۔ تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں اس سامان میں سے صرف انہی 2 چیزوں کا استعمال لکھا تھا۔ سلار کا کچن ایریا اب پہلی بار ایک آباد جگہ کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ برتنوں کے لیے بنے ریکس کے شیشوں سے نظر آتی نئی کراکری اور کاؤنٹر کے سلیب پر کچن کے استعمال کی چھوٹی موٹی نئی چیزوں نے کچن کی شکل کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔
وہ لوگ رات کے 10 بجے جب فارغ ہوئے تو اپارٹمنٹ میں آنے والا نیا سامان سمیٹا جا چکا تھا۔ ان کے لیے فرقان کے گھر سے کھانا آیا تھا، لیکن اس رات امامہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ نئی کراکری میں سرو کیا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے نا ایسے؟ امامہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا۔ سلار نے اپنے سامنے موجود نئی برانڈ ڈنر پلیٹ اور اس کے اطراف میں لگی چمکتی ہوئی کیٹری کو دیکھا اور پھر کانٹا اٹھا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ریسٹورنٹ کی اوپننگ والے دن سب سے پہلے اور اکلوتے کسٹمر ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے امامہ کہ یہ کراکری اور کیٹری اتنی نئی ہے کہ اس میں کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ میں پرانے برتنوں میں نہیں کھا سکتا۔ امامہ کا موڈ بری طرح آف ہوا۔ کم از کم یہ وہ جملہ نہیں تھا جو وہ اس موقع پر اس سے سننا چاہتی تھی۔ لیکن یہ بہت خوبصورت ہے۔ سلار نے فوراً اپنی غلطی کی تصحیح کی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فی الحال وہ مذاق کو سراہنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ امامہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سلار نے کہا، کھانے کے بعد کہیں کافی پینے چلیں گے؟ اس بار اس کے چہرے پر کچھ نرمی آئی۔ کچن کا سامان لینا ہے، اس نے فوراً کہا۔ وہ چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ڈالتے رک گیا۔ ابھی بھی کوئی سامان لینا باقی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ گروسری چاہیے؟ کیسی گروسری؟ کچن میں سب کچھ تو ہے۔ آٹا، چاول، دالیں، مسالے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، امامہ نے جواباً پوچھا۔ ان کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کبھی کھانا نہیں پکایا، سلار نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ لیکن میں تو پکاؤں گی نا، ہمیشہ تو دوسروں کے گھروں سے نہیں کھا سکتے ہم، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جارز اور کنٹینرز بھی چاہیے، امامہ کو یاد آیا۔ فی الحال آج میرا اس طرح کی خریداری کرنے کا موڈ نہیں ہے، مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے، سلار نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل خرید لیں گے، امامہ نے کہا۔ اس رات وہ کافی کے لیے قریبی مارکیٹ تک ہی گئے تھے۔ گاڑی فوٹ ریس کے گرد گھماتے ہوئے انہوں نے وہیں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کافی پی۔ شکر ہے کتابوں کو تو جگہ مل گئی۔ سلار کافی پیتے ہوئے چونکا۔ وہ کھڑکی سے باہر دور شاپس کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس کے لاشعور میں اب بھی کہیں وہ کتابیں ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ کتابیں نہیں ہیں، سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ کافی کا گھونٹ پڑتے اس نے چونک کر سلار کو دیکھا۔ 95% ناولز ہیں، وہ بھی چیپ رومانس، 5-10 میں سمجھ سکتا ہوں۔ چلو اتنے سالوں میں 100-200 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 1500-2000 اس طرح کے ناولز، تمہارا کتنا اسٹیمنا ہے اس طرح کے ربش پڑھنے کے لیے، اور تم نے باقاعدہ مارک کر کے پڑھا ہوا ہے ان ناولز کو۔ میرا خیال ہے پاکستان میں چیپ رومانس کی سب سے بڑی کلیکشن اس وقت میرے گھر پر ہے۔ وہ خاموش رہی، کافی پیتے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سلار کچھ دیر اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کی لمبی خاموشی پر اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ برا نہ مان گئی ہو۔ اپنا بایاں بازو اس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت پیش کی۔ ٹھیک ہے، چیپ رومانس ہے، لیکن اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب کچھ۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ دیر بعد بولی۔ وہاں لوگ ہمیشہ مل جاتے ہیں، کوئی کسی سے بچھڑتا نہیں ہے۔ میرے لیے ونڈرلینڈ ہے یہ۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جیسے کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا اور اسے سنتا رہا۔ جب اپنی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہ ہو رہا ہو تو کسی ایسی دنیا میں جانا اچھا لگتا ہے جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ وہاں وہ کچھ ہو رہا ہو جو آپ چاہتے ہیں، وہ مل رہا ہو جو آپ سوچتے ہوں۔ جھوٹ ہے یہ سب کچھ، لیکن کوئی بات نہیں، اس سے میری زندگی کی کرواہٹ تھوڑی کم ہوئی تھی۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تب زیادہ پڑھتی تھی ناولز، کبھی کبھار سارا دن اور ساری رات۔ جب میں یہ ناولز پڑھتی رہتی تو مجھے کوئی بھی یاد نہیں آتا تھا، امی ابو، بہن بھائی، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، کوئی نہیں۔ ورنہ بہت مشکل تھا سارا دن یا ساری رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملیز کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا، اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا۔
میں خوفناک خواب دیکھتی تھی اور پھر میں نے ان ناولز کے ذریعے خوابوں کی ایک دنیا بسا لی۔ میں ناول کھولتی تھی اور یکدم زندگی بدل جاتی تھی۔ میری فیملی ہوتی تھی اس میں ہوتی تھی، جلال ہوتا تھا۔ سلار کافی کا گھونٹ نہیں لے سکا۔ اس کے لبوں پر اس وقت اس شخص کا نام سن کر کتنی اذیت ہوئی تھی اسے نہیں۔ اذیت بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے۔ ایسی تکلیف انسان کو شاید مرتے وقت ہوتی ہوگی۔ ہاں، اگر یہ ناولز اس کی کامل دنیا اور اس کا ونڈرلینڈ تھے تو اس میں جلال عنصر ہی ہوتا ہوگا۔ سلار سکندر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ محضباً اور قانوناً ایک رشتے میں بندھی تھی۔ دل کے رشتے میں کہاں بندھی تھی؟ دل کے رشتے میں تو شاید ابھی تک، اور وہ تو ماضی تھا جہاں جلال عنصر کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ رنجیدگی سے سوچ رہا تھا، اور امامہ کو بولتے ہوئے شاید احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے جلال کا نام لیا، اور کس پرائے میں لیا تھا۔ احساس ہوتا تو وہ ضرور اٹکتی، یا کم از کم ایک بار سلار کا چہرہ ضرور دیکھ لیتی۔ وہ ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ابھی بھی کہیں اور تھی، ابھی بھی کسی کا صبر آزما رہی تھی۔ اچھا لگتا تھا مجھے اس دنیا میں رہنا۔ وہاں امید تھی، روشنی تھی، انتظار تھا، لیکن لا حاصل نہیں۔ تکلیف تھی مگر ابدی نہیں، آنسو تھے مگر کوئی پوچھ دیتا تھا، اور واحد کتابیں تھیں جن میں امامہ ہاشم ہوتی تھی، آمنہ نہیں۔ ہر بار ان کتابوں پر اپنا نام لکھتے ہوئے میں جیسے خود کو یاد دلاتی تھی کہ میں کون ہوں۔ دوبارہ کتاب کھولنے پر جیسے کتاب مجھے بتاتی تھی کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے میرے پرانے نام سے بلاتی تھی، اس نام سے جس سے اتنے سالوں میں مجھے کوئی اور نہیں بلاتا تھا۔ تاریکی میں بعض دفعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کو نہ دیکھ پائے لیکن اپنا وجود محسوس کرنے کے تو قابل ہو جائے۔ اس کی آواز اب بھیگنے لگی تھی۔ وہ خود خاموش ہو گئی۔ دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے کپوں میں کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور وہ اسے اب پینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اب ڈش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی آنکھیں خشک کر رہی تھی۔ سلار نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا۔ ایک ڈسپینسر میں دونوں کپ پھینکنے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھا، اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا، اور کافی چاہیے تمہیں؟ نہیں۔ واپسی کا راستہ غیر معمولی خاموشی میں طے ہوا تھا۔